اور جو 8ویں صدی کے 10ویں صدی کے قدیم ترین سیرت نگار سیرت پر جن لوگوں نے لکھا، ان کی کتابوں کے حوالے سے، جن کی کتابیں یونانی اور لاطینی زبان میں، گریک اینڈ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں، ان کتابوں کو پڑھ کر انہیں اس شخص نے، ہنری اسٹیور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلا وہ آدمی ادھر قریب میں 300 سال 400 سال میں پہلا آدمی ہے جس نے رسول اللہ کا پازیٹو پکچر پیش کیا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ صدر مجلس، ڈائس پر رونق افروز علماء کرام، علی گڑھ کے اس سیرت کانفرنس میں شریک خواتین و حضرات اور ورچوئل آڈینس، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج علماء کرام اور اہل دانش کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت ملی، موقع ملا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکران الحمدللہ والشکر للہ۔ میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے ذمہ داروں، اسکالرز اور ان تمام دوستوں اور بزرگوں اور بہن کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے 30 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا تعارف پیش کیا۔ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ نئی نسل کا معاملہ یہ ہے کہ اردو لٹریچر، اردو کتابیں پڑھنے میں انہیں تھوڑی دقت ہوتی ہے، وقت بھی نکال نہیں پاتے، تو ایسے میں ہمارے ادارے کے لوگوں نے سوچا کہ یہ مناسب ہے کہ یہ جو عالمانہ فاضلانہ لیول پر جو کتابیں لکھی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، انہیں بالخصوص نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ایک کیپسول کی شکل میں انہوں نے پریزنٹ کر دیا۔ اس فہرست کو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں انگریزی کتابوں کے مضامین کا خلاصہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کمی کو میں آج آپ کے سامنے پورا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں اور کیسے کریں، یہ اس وقت موضوع ہے۔ ہماری رہنمائی کی 2 بنیادیں ہیں، ایک قرآن اور ایک سیرت، اور مطالعہ اس کا اس لیے کرنا ہے کہ ایک طرف تو وہ تسکین قلب و جان بھی ہے، دوسری طرف ہماری عقل، ہماری فکر، ہمارے تخیل اور شعور اس کے لیے ایک مینارہ نور ہے جس سے ہمارے لیے آگے کی راہیں منور ہوتی ہیں، ہماری منزلیں متعین ہوتی ہیں، اور دور کی منزل نہیں تو کم از کم اس راستے کے مائل سٹونز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ واعظین اور مقررین بھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مشن، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی حیرت انگیز کامیابی پر نہیں، بلکہ ما فوق الفطری واقعات، محیر العقول باتیں یا داستان سرائی کے لیے اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں۔ اور میں اپنی زندگی میں پلٹ کر
40-45 سال کی شعوری زندگی میں دیکھتا ہوں، اور جتنی تقریریں مسجدوں اور مجلسوں میں سننے کو ملے ہیں ان میں یہی سب سے غالب پہلو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہاں دانشور ہیں، یہاں اسکالرس ہیں، یہاں انٹلیکچوئلس ہیں، یہاں علماء کرام ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت امت مسلمہ حالات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی کشتی کو وہاں سے نکالنا اور منزل کی جانب رواں دواں کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور یہ کام سیرت کے مطالعے سے آسان ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم داعی امت ہیں، اور ہمیں اس ملک کے بندگان خدا کو بالخصوص اور اس دھرتی پر بسنے والے سارے انسانوں تک بالعموم اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام اور اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنا، یہ ہمارا منصبی کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ باطل نظریات کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو پیش کرنا ہے، تو سیرت آپ کے لیے عصائے موسیٰ ثابت ہوگا، اور سیرت کا مطالعہ قیادت کے منصب پر جو لوگ ہیں ان کے لیے ید بیضا کی حیثیت ہے۔ اس سے ان کی راہیں منور ہوتی ہیں، ان کے دلائل منور ہوتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو اس میں روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ دو وجوہات سے ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہر نیا طلوع ہونے والا سورج جب ہمارے کمرے کی کھڑکی سے اس کی پہلی کرن ٹکراتی ہے تو ہمارے کانوں میں یا ہمارے ویژولز میں یا ہمارے مطالعے میں ایسی خبریں آتی ہیں جس کے پڑھنے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگ مغموم ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی ہمتیں پست ہوتی ہیں، بہت سے لوگ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کہاں پھنس گئے ہم۔ انہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی، انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ They don't see the light at the end of the tunnel۔ یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جن مسائل سے ہم دو چار ہیں اس سے زیادہ گھمبیر حالات تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ہر مصیبت کی وادیوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ اس سے جب اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری یہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے راستے بہت صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے مطالعہ کرنے کے لیے، کیوں مطالعہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آج سے 8-10 سال پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بنایا جائے اور آپ کی کردار کشی کی جائے اور آپ کے خلاف باتیں بیان کی جائے، یہ ایک عام بات نہیں تھی۔ لیکن دیدہ دلیری دیکھیے، بڑی بے باکی کے ساتھ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ یہ ہندوستان کی صورتحال ہے۔ اس سے زیادہ ویسٹرن جو اسکالرس ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، بلکہ وہیں سے یہ مواد کو اٹھا لے آتے ہیں۔ آج آپ بلاگز میں جائیے، آج آپ ویب سائٹس پر جائیے، آج آپ بہت سے یوٹیوب چینلز پر جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سے مغلظات بھرے پڑے ہیں۔ اس پر طرفِ تماشا یہ کہ بعض لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہتے ہیں، سابق مسلمان، ان کا بھی ایک گروپ پایا جاتا ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہمیں اسلام میں، قرآن میں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں بڑی خامیاں نظر آئیں، اس لیے ہم حلقہ بگوش عیسائیت ہو گئے۔ اور پھر وہ مستشرقین اور اورینٹلسٹ کے وہ تمام پرانے الزامات کو دہرانے لگتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے انہی کی زبان میں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دلائل اور برہان ملتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم ان رد و یابس کو صاف کر سکتے ہیں، کلین کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، ان کی بات کو کاٹ سکتے ہیں،
اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے نوجوان، کئی نوجوان مجھے کہتے بھی ہیں کہ میں فلاں فیس بک پیج میں تھا، میں فلاں واٹس ایپ گروپ میں تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی باتیں ہوتی تھی، میں نے بھی حصہ لیا اور آخر کار ناراض ہو کر، بحث میں شکست کھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جواب دینے کے لیے، تشفی بخش جواب دینے کے لیے مواد کی کمی ہے. جذباتیت سے کام نہیں چلے گا. نوجوان جو جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں، ایموشنل تھنکنگ کرتے ہیں، وہ فلا ہے اس کے اندر کمزوری ہے. آپ ایموشنل تھنکنگ کے ذریعے سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو ریشنل تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لاجیکل تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، پرسپشن کلیئر ہونا پڑتا ہے. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے لیے انٹلیکچوئل اسٹیپ ہونا چاہیے، اس کے بغیر جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کے لیے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو 4-5 سیرت نگاروں کے حوالے سے بات کروں گا، کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ان دونوں موضوعات کو میں کتابوں کے حوالے سے بات کروں گا. سب سے پہلے میں ایک کتاب ہنری اسٹیوب کی، اس کے حوالے سے بات کروں گا. 17ویں صدی کا یہ ہسٹوریوگرافر تھا، ہسٹورین تھا. یہ کوئی تھیولوجین نہیں تھا، مذہبی رہنما نہیں تھا، یہ اورینٹلسٹ نہیں تھا، یہ مستشرق نہیں تھا، یہ ہسٹوریوگرافر تھا. اور ہسٹری لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو فن ہوتا ہے، اس میں ایک نئی چیز کی اس نے ایجاد کی. اس نے بتایا کہ جب تم کسی مذہب کا مطالعہ کرو، کسی شخصیت کا مطالعہ کرو، کسی علاقے کا مطالعہ کرو، تو یہ علمی دیانتداری کے خلاف ہے کہ تم سیکنڈری سورسز کا مطالعہ کرو. یہ علمی دیانتداری کے خلاف ہے کہ تم ٹریشری ریسورسز کے ذریعے سے کسی مذہب اور کسی شخصیت پر تنقید کرو. صحیح طریقہ یہ ہے تاریخ کا، دیانتداری کا، کہ راست انہی کے سورسز سے مطالعہ کیا جائے، انہی کے دستاویزات کا مطالعہ کیا جائے، اسی پس منظر میں اس شخصیت کو دیکھا جائے. اس نے مستشرقین اور اورینٹلیسٹ کے لکھنے کے طرز کو چینج کیا، اور اس نے 3 بڑے بڑے مصنفین جو عیسائی مصنفین تھے، جو عرب دنیا میں رہتے تھے، اور جو 8ویں صدی کے 10ویں صدی کے قدیم ترین سیرت نگار، سیرت پر جن لوگوں نے لکھا، ان کی کتابوں کے حوالے سے، جن کی کتابیں یونانی اور لاطینی زبان میں، گریک اینڈ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی، ان کتابوں کو پڑھ کر انہیں اس شخص نے، ہنری اسٹیوب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلا وہ آدمی ادھر قریب میں 300 سال 400 سال میں پہلا آدمی ہے جس نے رسول اللہ کا پازیٹیو پکچر پیش کیا، جس نے اصطلاحات کو چینج کیا. علماء اور دانشور بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ اصطلاحات یہ لوگ استعمال کرتے تھے. محمٹینزم، اسلام کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے محمٹینزم، محمد کے لیے وہ محمد استعمال کرتے تھے. یہ تنزیہ لفظ ہوتا تھا، اس میں استخفاف تھا، اس میں تحقیر ہے. اس نے اس لفظ کو چینج کیا اور اسلامیزم لکھتا تھا. محمٹنس جو لکھا جاتا تھا، اس نے لکھا مسلمین. جہاں جہاں بھی محمٹن لکھتے تھے، اس نے مسلمین کا ورڈ استعمال کیا. اس نے جن آتھرز کا مطالعہ کیا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ کتاب لکھی، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا نام ہے ابن العبید المکین. یہ 13ویں صدی کا عیسائی مصنف. سعید ابن البطریق، یہ 10ویں صدی کا مصنف. ابو الفاراج، یہ 13ویں صدی کا مصنف. ان کے کتابوں کے حوالے سے پڑھ کر لکھنے کے نتیجے میں سیرت کے بعض گوشوں پر اس نے روشنی ڈالی ہے. کیوں مطالعہ کرنا چاہیے اس کتاب کا یا سیرت کے ایسی کتابوں کا؟ اس لیے کہ آج کے ہندوستان کے لیے بھی ان کتابوں کے اندر رہنمائی موجود ہے. اس نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان شخصیت تھی، بہت ذہین انسان تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں بہت وسیع و عریض علاقے میں سفر کیا جو بہت کم لوگ کرتے تھے، اور سفر کے نتیجے میں آدمی کا انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ ہوتا ہے، ذہانت پیدا ہوتی ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے 2-3 خاص باتیں لکھی ہیں. نمبر 1 ہے کہ مجھے محمد اس لیے پسند ہیں کہ وہ ہمارے مذہبی رہنما عیسیٰ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور
آپ کے زمانے میں جو عیسائی تھے ان کے ساتھ آپ نے کریمانہ سلوک کیا تھا، اور یہ مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا سوائے میدان جنگ میں جو لوگ گئے، ورنہ ہم سے یعنی عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک فراخ دلی کا سلوک تھا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ عیسائی جب عیسائی شہنشاہوں کے ماتحت میں زندگی بسر کرتے تھے، اس سے کہیں بدرجہ زیادہ بہتر صورتحال ان عیسائیوں کی اس وقت تھی جب وہ ترک سلطنت کے ماتحت کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ سب باتیں اس نے لکھی ہیں، اور اسلام کے میسیج اور اس کے پیغام پر بہت شاندار گفتگو اس نے کی، اور یہ لکھا کہ اسلام جو پھیلا دنیا میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کے ماننے والے سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ اور اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے، اس وقت ایک پادری نے چرچ میں نماز ادا کرنے کے لیے آپ سے کہا تو حضرت عمر نے انکار کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ نسلوں میں کوئی نوجوان اٹھے اور اس چرچ پر قبضہ جمائے اور اسے اپنا تسلیم کرے، منوائے، یہ صورتحال پیدا نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ باہر مصلی بچھا دیا جائے، اور ایک باہر کی جگہ میں جا کر آپ نے نماز ادا کی۔ سیرت کے پہلو سے آپ غور سے دیکھیے کہ ہمارے نزدیک سیرت کا مطلب ہوتا ہے ایک شخصیت، ایک ذات اور اس کی زندگی کا مطالعہ، یہ ہمارے نزدیک سیرت ہے۔ جبکہ آپ سیرت کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک ذات، ایک شخصیت، ایک فرد کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے جو نظریات دیے، اس نے جو تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی، جس کے نتیجے میں ایک تہذیب ابھری، ایک تمدن دنیا کے اندر منصع شہود پر آیا، اس نے ایک ریاست قائم کی، اور اپنی تربیت میں جن سعید روحوں کی اس نے تربیت کی، ان کے جو اثرات پھیلتے چلے گئے، یہ سب سیرت کے مطالعے کے فریم ورک میں آتا ہے، یہ سب سیرت کے حصار اور شمار میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی تہذیب کے مطالعے تک پہنچ جاتے ہیں، اسلامی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس کو آپ بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان میں بھی ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں مسلمانوں نے جو کچھ اچھے کارنامے کیا، حکمرانوں کی طرف سے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں صوفیہ بھی آئے، یہاں معلمین بھی آئے، یہاں مبلغین بھی آئے، یہاں آرٹسٹ بھی آئے، یہاں بڑے بڑے آرکیٹیکٹس بھی آئے، یہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئل بھی آئے، سائنٹسٹ بھی آئے، سارے ہندوستان کے اندر اس کے آثار موجود ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ سب اسلامی تہذیب و تمدن کا ورثہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ نئی تہذیب دنیا میں ابھری تھی، جو انسانیت نواز تہذیب ہے، جو انسانوں کے درمیان مساوات قائم کرنے والی تہذیب ہے، جو ریشنلٹی کو فروغ دیتی ہے، ایموشنالٹی کو فروغ نہیں دیتی، کسی کی اندھی عقیدت میں یہ تہذیب مبتلا نہیں کرتی۔ سیرت کے حوالے سے آپ پھیلائیں گے سیرت کی تعلیمات کو تو آج کے ہندوستان میں بھی آپ اس پہلو سے یہاں کے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو ہنری اسٹیوب کی جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کا پرانا نام کچھ اور تھا، لیکن اب جو کتاب شائع ہوتی ہے وہ ہے این اکاؤنٹ آف دا رائز اینڈ فال آف محمٹانزم ود دی لائف آف محمد، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ تو سیرت کے سلسلے میں محاضرات سیرت میں محمود غازی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، بڑے بڑے قبائل اسلام میں آئے، بڑے بڑے قبیلوں کے ساتھ اسلام کو انٹریکٹ کرنا پڑا، جنگیں کرنی پڑی، صلح کے ایگریمنٹس لکھنے پڑے۔ اس وقت ان کو ضرورت پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، اس کی تلاش میں وہ نکلے، ان باتوں کو جمع کیے، تو سیرت کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ یعنی ان کی عملی زندگی کے لیے رہنمائی سیرت میں تھی، اور زندگی کے ایک ایک مرحلے میں جیسے اسلامی تہذیب بڑھتی گئی، اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ ہوتا گیا، ویسے ویسے سیرت کی ضرورت بڑھتی چلی گئی، اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش قدم کو جہاں جہاں تھے جمع کرنا شروع کر دیا، اور سیرت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اس کی وسعت آپ سمجھ سکتے ہیں سیرت کا مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے کہ جیسے اس امت مسلمہ نے دین کو سمٹ کر کچھ خانوں میں تقسیم کر دیا، اسی طرح سیرت کے مطالعے کو بھی بس سوانح عمری کا ایک سیدھا سادہ سپاٹ مطالعے پر لا کر ختم کر دیا، اس کی وسعت کو ختم کر دیا۔ یہ پہلی بات ہے ہنری اسٹیوب کے حوالے سے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی کہ کیوں مطالعہ کرنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے آج کے ہمارے اس موضوع کا۔ ایک تو ہے کرونالوجیکل آرڈر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، کب پیدا ہوئے، کب نبی بنے۔ اب میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیرت کا ایک مطالعہ ہے کرونالوجیکل آرڈر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو روز اول سے یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت تھی، آپ ایک مہان انسان تھے۔ اس سے سیرت کی بہت سی کتابیں آپ کھولیے، پہلے صفحے میں پہلی صدر کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایمان کا جز ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اسلام کو نہ مانتا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، بلکہ آپ کے خلاف باتیں ہو اور آپ کے سلسلے میں اس کے ذہن میں کئی شکوک و شبہات ہوں، آپ کیسے اسے سیرت سے روشناس کرا سکتے ہیں؟ ہماری یہ کتابوں کے اندر یہ لمیٹیشن ہے کہ وہی پڑھ سکتے ہیں، وہی استفادہ کر سکتے ہیں جو صدر اول سے یہ مان کر چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جن کی پیدائش کے ساتھ فلاں کنگورے گر گئے، فلاں آتش کے ساتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو انٹلیکچوئل ہوگا، جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج میکرز دنیا میں، جو سوشل لیڈرز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی کے بڑے بڑے چیئرز کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، جو محققین ہیں، ان کے سامنے سیرت کو کیسے پیش کیا جائے، یہ کیسے مطالعہ کیا جائے کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کئی سوالات ذہن میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم جو پیش کیا جاتا ہے وہ اپنے عظمت کے مقام پر کیسے پہنچے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کا خاندان کیسے تھا، مکہ شہر کن قبیلوں پر مشتمل تھا، قبیلہ کسے کہتے ہیں، ٹرائبل رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے تاجر اور بڑے تاجر اور کامیاب تاجر، تو ٹریڈ کے اور بزنس کے کیا پرنسپلز آپ نے دنیا کو دیے۔ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو لبریٹ کیا، تو مسلم ویمن ایمپاورمنٹ کے سلسلے میں آپ کی کیا تعلیمات تھیں اور کیا وہ تعلیمات آج کی 21ویں صدی میں بھی قابل عمل ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے ذہن میں لوگوں کے۔ یہ سوال ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ سوال ہے کہ دنیا میں جہاں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اسے لوگ اسلام کے سر مونڈ دیتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کی دنیا میں امن و امان قائم کرنے، عدل و انصاف کے قیام میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ سیرت کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جواب کے تلاش میں جو مطالعہ کیا جائے گا وہ ایک دوسرا طریقے کا مطالعہ ہے، وہ عظمت کا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ اس پہلو سے مطالعہ نہیں کرتے، وہ عقیدت کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ افادیت کا مطالعہ ہے۔ اس پہلو سے آپ افادیت کے گوشے تلاش کرتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اسے پیش کر سکیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو 2-3 کتابوں کے حوالے دے کر اپنی بات ختم کروں گا اور اپنے وقت پر ختم کروں گا۔ ایک کتاب ہے آرتھر گلائن کی، اسلام، ہر مورل اینڈ اسپرچول ویلیوز، یا ریشنل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹڈی۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ وقت ملے تو کریں۔ مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، ہر بات سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن اس میں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں آئے، مکہ میں، وہ ایک بے آب و گیا وادی کا شہر تھا، وہ بیرن ہلز جس پر کوئی دانا اور کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتا، ایسے پہاڑی، اس کے بیچ میں آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ جو سفر کرتے تھے وہ دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک صحرا، 3 ملین اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل یہ صحرا ہے۔ اور یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے کہ جو آدمی کوسٹل ایریا میں پیدا ہوتا ہے اس کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کا برتاؤ الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی الگ ہوتی ہے، ان کا تھاٹ پروسیس الگ ہوتا ہے، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ جو شہر زدہ لوگ ہوتے ہیں، شہری آبادی میں پلتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی شخصیات، ان کا مزاج، ان کی نفسیات الگ ہوتی ہے۔ اور جو صحرا میں پلتا اور پرورش پاتا ہے اس کی شخصیت الگ ہوتی ہے۔ اور اس نے اس پہلو سے لکھا کہ صحرا میں خدا سے ملاقات، خدا کی کائنات کا مشاہدہ، خدا نے اس کائنات کے اندر جو واسٹنس رکھی ہے، جو آرٹسٹری پائی جاتی ہے، اور اس کائنات میں جو حیرت انگیز نظم پایا جاتا ہے، اور اس کائنات میں جو پرپس پایا جاتا ہے،
یہ ایسی چیزیں ہیں جو شہر کا آدمی مشاہدہ کرنا چاہیں تو اس کی آنکھوں سے دیواریں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. تہذیب کی چکا چون کرنے والی مصروفیات ہیں جس کے نتیجے میں وہاں تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی. صحرا میں پیدا ہونے والا اس کی نگاہ راست وہاں تک پہنچ جاتی ہے. صحرا میں جو درخت اگتے ہیں، جو کیکٹس ہوتا ہے، جو پھول اگتے ہیں، صحرا کا کوئی پھول، کوئی کیکٹس ایسا نہیں جس میں خوشبو نہ ہو. اس کا بھی انسانی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اور آپ نے جو ٹریول کیا یہاں سے لے کر وہاں تک، یمن سے لے کر ملک شام تک، اس میں آپ نے انسانوں کو دیکھا، انسانی مسائل کو دیکھا، انسانی نفسیات کو دیکھا، صحرا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، اونٹوں کو دیکھا، سمندر کا بھی آپ نے سفر کیا، کشتی کا بھی آپ نے سفر کیا، باغات سے بھی گزرے، کھیتیوں سے بھی گزرے. اب یہ ہے کہ سیرت نگار یہ کہتا ہے آرتھر گلین کہ ان ساری چیزوں کا آپ کی شخصیت پر یہ اثر پڑا کہ آپ کی سوچ ریشنل سوچ تھی. آپ کے غور و فکر کا محور یہ تھا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے. وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے بارے میں علم نہیں تھا. یہی الم نشرح لک صدرک میں یہی کہا گیا، یہی وہ بوجھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر. لیکن وہاں تک پہنچ گئے تھے آپ کی ریشنلٹی کی وجہ سے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ کیا تم آسمان پر غور نہیں کرتے، کیا تم زمین پر غور نہیں کرتے، کیا تم اونٹوں پر غور نہیں کرتے، کیا تم فلاں پر غور نہیں کرتے، یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو غور و فکر کے ان مرحلوں سے گزر چکا ہو، جو اس کے نتائج تک پہنچ چکا. وہی آدمی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے. ورنہ جس نے اس پر غور نہیں کیا وہ کیسے لوگوں سے کہہ سکے گا کہ تم کیوں غور نہیں کرتے. تو سیرت کا یہ پہلو کہ ریشنلٹی، عقل، انٹیلیجنس، ہوش مندی، دانش مندی، یہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا پہلو ہے جو بدقسمتی سے پس پردہ ہے، جس پر لوگ گفتگو نہیں کرتے. آپ کے اخلاق و کردار پر تو بات کرتے ہیں، معجزات پر تو بات کرتے ہیں، لیکن دنیا میں راہ نکالنے کے لیے جو سوچ چاہیے، جو سمجھ چاہیے، جو ہوش مندی چاہیے، وہ آپ نے 40 سال میں کیسے اسے فروغ دیا اور اس کے ہائٹ اور پیک پر پہنچے، اس کے بعد آپ نبی بنائے گئے. یہ آرتھر کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے مطالعہ کیا جائے، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے. ایک اور کتاب ہے جو میری بہت پسندیدہ کتاب ہے، جس کے حوالے سے میں بات کروں گا، وہ جارج ورجل کی کتاب ہے، دی پروفٹ آف اسلام نام کی کتاب. اس کتاب میں اس نے بتایا، عام طور پر لوگ، میں نے کہا کہ آپ کو ایک عظیم انسان مان کر مطالعہ کر دیں. وہ ایک محقق تھا، وہ رومانیہ کا ایک سٹیزن تھا، یورپ کا. اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے پہلے عرب کا مطالعہ کیا، پھر مکہ جو سٹی اسٹیٹ تھا، تو سٹی اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوتے ہیں. 10 بڑے بڑے قبیلے تھے، تو قبیلے کیا ہوتے ہیں، قبیلے سے ملحق جو خاندان ہوتے ہیں ان کے جو لیولز کیا ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان قانون سازی کیسے ہوتی ہے، پھر یہ کیسے شہر کو چلاتے ہیں، حج کو کیسے چلاتے تھے، حج کا ایونٹ کیسے مینیج کرتے ہیں، ساری باتوں پر ریسرچ کیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس کے بیچ میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اس میں ٹرائبل لاز کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس میں اپنا کردار پیدا کرتا ہے، اپنا اخلاق بناتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک بڑے بزنس مین آپ بنتے ہیں، اس کا سب تذکرہ کرتا ہے. اور آپ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے ممیرے اور پھپھیرے بھائیوں کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتے تھے شام میں، اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر، مختلف جگہ مسلم نوجوان کیا کیا موضوعات ہیں جس پر بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی اپنے کزنز اور رشتہ داروں سے جو باتیں کرتے تھے وہ یہی 2 موضوعات، یعنی یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، ہمارا اس کا تعلق کیا ہے، اور ہماری زندگی کی معنویت کیا ہے. Who we are really, where we have come from, what is the purpose of our life, where are we going to go after our death. یہ وہ بیسک کوشچن سے جس پر آپ باتیں کیا کرتے تھے. جارج ورجل نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس نے وہ تمام واقعات جو ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں اس کی ایک نئی توجہ بیان کرتا ہے. ابو طالب کے جانے کے بعد ابو لہب مکے کا سردار بنا، تو اس نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ کو کینسل کیا، قبیلے کی رکنیت کو. طائف کو آپ کیوں گئے، اور وہاں جا کر آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح کسی قبیلے کی پناہ مل جائے، اور قبیلے کی پناہ کے بغیر جو آج کے زمانے میں پاسپورٹ اور سٹیزن شپ کے برابر ہے، اس کے بغیر دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے. اس نے ہر چیز، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال جو محاصر تھے اس کی بھی ایک نئی تعویل کرتا ہے. پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے پھر مکہ آتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا جو مطالعہ ہے ایک دم آبجیکٹو مطالعہ ہے، معروضی مطالعہ ہے.
اور اس میں یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط رائے بھی اگر رکھتا ہو، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ آپ کو ہیرا ماننے پر مجبور ہو جائے گا، جس طرز سے، جس طریقے سے وہ ہمیں سفر پر لے جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، مکے کی وادیوں سے شروع ہو کر، مکے کی گلیوں سے شروع ہو کر، قبائل کے ملاقاتیں اور قبیلے کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں گزارتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک آرڈنری بچہ جو مکے میں پیدا ہوا وہ عظمت کے آسمان کو چھو جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا طریقہ ہے بتانے کا، یہ ہے سیرت کو پڑھنے کا ایک طریقہ، یہ ہے سیرت کو پیش کرنے کا ایک طریقہ۔ اب آخر میں وقت ہو چکا، اس لیے ایک اور گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے نور سرمدی نام کی ایک کتاب ہے فتح اللہ گولن صاحب کی، دا انفائنٹ لائٹ کے نام سے انگریزی میں، اردو میں ہے نور سرمدی۔ اس کتاب کو پڑھیں گے، وقت ہو گیا میرا، اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھتے ہیں عسکری نبی، اور لکھتے لکھتے آج کے زمانے کی جنگوں پر بھی وہ بحث کریں گے، مسلمانوں کی مہاجرت کا ذکر کریں گے تو بوسنیا ہرزیگوینا میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان جو آج مہاجرت کرنے پر مجبور ہیں اس کا ذکر چھیڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے تو اشتراکیت کا فتنہ کیا تھا، سود کی لعنت کیا ہے، ان سارے بینکنگ نظام وغیرہ پر وہ گفتگو کریں گے۔ سیرت کی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے نتیجے میں زمان و مکان کے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک جسٹ آپ 1400 سال بعد پیچھے چلے جاتے ہیں اور عرب سے نکل کر یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ مختلف موضوعات کو انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ آج کے مسائل کے لیے حل اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ویسا مطالعہ کرنے کی توفیق دے جیسے ہمیں آج کے ہندوستان میں راہ نکالنا ہے اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے جن نکات اور جس حل کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کو ہم تلاش کر سکیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔